مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ مستحب اور واجب یہ فقہ کے الفاظ ہیں. علی محتاج فقہ نہیں، مالک فقہ ہے. علی محتاج فقہ نہیں ہوا کرتا، علی مالک فقہ ہوا کرتا ہے. علی مالک فقہ ہے، محتاج فقہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت محترم، آپ نے ایک لباس لیا، گئے ٹیلر کے در، درزی کے در. میں کہتا ہوں ہم درزی کے در جاتے ہیں، درزی علی کے در پہ آتا ہے. ہم سلواتے ہیں، وہ سلا کے لاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ادریس کو درزی بنایا تاکہ آسمان پر اٹھا لے، اور جب کبھی فاطمہ زہرا دعا کرے کہ میرے بچوں کا لباس آ جائے تو جبریل درزی سے لے کر آ جائے. درزی آ رہا ہے. میں نے کیا عرض کیا، جبریل امین لے کر آئے لباس. تو ہم نے درزی کے پاس گئے، کہا کہ لباس ہے سلا دو. اس نے سیا، ہم نے اس کی رقم نہیں دی، پیسہ نہیں دیا. اب اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت علی کی ولایت ہے. ادائے اجر رسالت مولا علی کی ولایت ہے. اگر آپ کو قرض لوٹانا ہے، رسول اللہ کی اجرت دینی ہے، تو علی کی ولایت واجب عینی ہے. علی سے محبت کیا کریے، علی سے عشق رکھا کریے. اگر آپ کو اجرت دینی ہے، اجر رسالت ادا کرنا ہے، تو پھر علی سے محبت کرنا واجب عینی ہے، ضروری ہے. علی سے ولایت، علی کی ولایت ضروری ہے. اگر آپ لباس گئے درزی کے پاس، کپڑا لیا اسی سے سلوائے، لیکن اس کی رقم نہیں دی، اس کی رقم نہیں دی، تو پھر وہ سب کچھ بیکار. آپ نے اس کو کوثر کے چیٹے اس پہ مارے، آپ زمزم سے اسے دھویا، اور اس پہ جو ہے سب عطر کا لباس پہ عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. اور پھر گئے شریعت کے بانی کے پاس، شریعت جو مولانا کے پاس، شریعت دیکھ کر جو بتاتے ہیں فقہ. تو کہا کہ یہ میں نے جو ہے لباس لیا اور پہن کر نماز ادا کی، کیا میری عبادت قبول ہوئی؟ میں نے اس کی قیمت نہیں دی. میں کیا کر رہا ہوں؟ کہ نماز عبادت گئی، بیکار ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ لباس کی قیمت نہیں دی تو عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لباس پہن کر آپ نے عبادت کر لی. تو یہ علی ولی اللہ ہے، دین کی رقم، اجرت، قرض ہے آپ پر. یعنی آپ اگر لباس کی قیمت نہ دو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اجرت نہ دے رسول کی، میں ٹیس کو دوں، اجر رسالت نہ دے، اگر لباس کی قیمت نہ دو تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی. اجر رسالت علی ولی اللہ نہ پڑھو تو عبادت قبول نہیں ہوتی. اجر رسالت نہ دو تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح رقم نہ دو تو عبادت قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں توضیح المسائل آگے سستانی کی اٹھائیے، اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ واجب وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر جزا ملتی، جس کے نہ کرنے پر سزا ملتی ہے. مستحب وہ ہوتا ہے آپ نے کیا تو جزا ہے، نہ کیا تو سزا نہیں ہے. ہے نا؟ غور کن بات ہے عزیزان محترم. کیا جزا، نہ کیا سزا، واجب. مستحب کیا جزا، نہ کیا سزا نہیں. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی، واجب نہ ہوتی، تو حارث بن نعمان کو سزا نہیں ملتی. حارث بن نعمان فہری کو سزا نہیں ملتی. سزا دے گا اللہ نے بتایا، دیکھو جو کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے گا میں ایسے ہی سزا بھیجوں گا، آسمان سے پتھر آئے گا. یہ سبا کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، لے کے رات میرے جسم کی، لے کے ہاتھوں پہ ڈوبو اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی. یہ حلالی حوالی کا وعدہ ہے. یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی. ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی جو سلامت رہیں آپ، ماشاءاللہ. حیدری یا یہ سبا کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے،
टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। फिक्र शाय नजर से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेकिन रात मेरे जिस्म की रख के हाथों पे सारी में उड़ा दो मुझे। एक दो दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तलक हवा जाएगी, ये हलाली हवाली का वादा है। या अली या अली या अली की सदा आएगी, नारा हैदरी हैदरी खैबरी। एक सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, 22,000 मोहतरम वाले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल मिन नासरीन यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद करे। ये हर जमाने के लिए है। आप जो फर्श अज़ा पे आए हैं, शिरकत कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आए, तो इसकी जज़ा मिलेगी, इसकी जज़ा मिलती है, वाजिब ऐनी है। इमाम हुसैन ने फरमाया हल में कोई है जो मेरी मदद करे, तो आप फर्श अज़ा पे आ रहे तो इमाम हुसैन की मदद हो रही है। आरज़ुए ज़हरा है फर्श अज़ा, आप जुलूस में जाएंगे इमाम हुसैन की मदद होगी। आप अलम उठाएंगे इमाम हुसैन की मदद होगी। आप ताज़िया उठाएंगे इमाम हुसैन की मदद होगी। हल मिन नासरीन यंसुरुना, हम तो आ रहे हैं, हमारा हम कैसे आ गए? इमाम हुसैन ने पुकारा तो हमने फर्श अज़ा पे आ गए। उसी तरह इमाम हुसैन ने पुकारा था 9 मुहर्रम की रात को, तो एक वहां से यहां आ गया। मैं कैसे करूं? दोज़खी था लेकिन जन्नती हो गया, जिनका नाम हुर, हुर का मानी आजाद, जो दुनिया में भी आजाद हो आखिरत में भी आजाद हो, उसे हुर कहते हैं। जिसे रुमाल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मिल जाए। हुर उम्र साद के साथ था, लश्कर में जालिम था, जाबिर था, साबिर हो गया, इमाम हुसैन की तरफ आए, दोज़खी था, जन्नती हो गया, है ना। यही हुर था जिसने इमाम हुसैन की घोड़े के लगाम में हाथ दे दी, रकाब में हाथ दे दी। आज की मिसाल अगर मैं दे दूं नौजवान बच्चों के, किसी की मोटरसाइकिल की चाबी या कार की चाबी निकाल लो, यानी अब आप मेरे गिरफ्त में हो। मौला हुसैन ने फरमाया हुर तेरी माँ तेरी मट्टी में रोए। कितना बड़ा जुमला है, या इसका मतलब है हुर तुझे मौत आ जाए, तेरी माँ तेरी मट्टी में रोए। हुर ने कहा कि मैं आपकी माँ पे दुरूद पढ़ता हूं, मैं आपकी माँ को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं आपकी माँ पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। वहीं पर हुर आजाद हो गए थे। वो मेरा हुसैन जिसने जो है अब्बास अलमदार से कहा, वादी इशराफ एक जगह का नाम है। जब इमाम हुसैन करीब पहुंचे, करबला के करीब कूफे के पास एक वादी इशराफ जगह का नाम है, वहां पर हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका और हाथ डाल दिया रकाब में। इमाम हुसैन ने कहा कि ये लोग प्यासे हैं, इन्हें अब्बास मशकीसी के दाहिने को लो, इन्हें पानी पिलाओ। 1000 इंसान को और जानवर को पानी पिलाया। कितना पानी होगा इमाम हुसैन के पास, ये मुझे बताइए। जो इमाम हुसैन हुर के लश्कर को पानी पिला रहा था, वही 7 मुहर्रम को छोटे छोटे बच्चे सकीना कूजे में, छोटे छोटे नन्हे हाथों में कूजे ले आवाज दे रहे थे, तश पानी, चचा जान पानी, अम्मू जान पानी। दोस्तों, आपके गुनाह धुल जाएंगे, अश्क अगर निकल गया आंखों से, आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये अश्क निकल जाए, मश्क से पानी दिया, अश्क आपके आंखों से निकल जाए, मश्क बन के। बीबी ज़हरा रुमाल लेकर आती है, ये मेरे हुसैन पर रोने वालों, मेरे हुसैन को भूखा और प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। मेरे हुसैन पे रोना तो ऐसे शर्मा के न रोना, बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, क्योंकि हुसैन को ऐसे जख्म दिए गए हैं, भूखा और प्यासा पसे पुस से खंजर से शहीद किया गया है। जब भी फर्श पे अज़ा पे आना ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान का मातम करती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारा ने पता, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह इन आंसुओं पे रहमत नाज़िल फरमाए। वादी इशराफ में
حور کے لشکر کو اور حور کو پانی پلایا. 9 محرم کو امام حسین نے آواز دی حل من ناصرین ینصرونا. حور ٹہلنے لگا. عمر سعد کہتا ہے کہ ٹہل کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ چلے جاؤں. حور کو پتا نہیں تھا کہ عمر سعد امام حسین کو شہید کرنے والا ہے. کہا کہ کل کیا ہوگا؟ حور نے پوچھا عمر سعد. کہا کہ کیا ہوگا؟ کیا تھوڑی سی جھڑپ ہوگی، وہاں سب مر جائیں گے، پھر ہم جشن منائیں گے. عمر سعد نے کہا. حور کا چہرہ متغیر ہوا. اب حور کہتے ہیں کہ مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں جاؤں گا آقا حسین کے پاس. حور چلنے لگا تو پیچھے سے غلام آیا. کہا جب آپ یہاں تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا، آپ وہاں جا رہے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. حور نے کہا چلو پہلے نہر فرات سے تھوڑا پانی پی لیں. پانی میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین کی مظلومیت یاد آئی. بچے پیاس، امام حسین کی پیاس یاد آئی، بچے پیاسے ہیں. وہیں پر نہر فرات میں پانی چھوڑ دیا. کہا اب میں ساقی کوثر کے پاس جا کے کوثر پیوں گا. حور چلا، غلام بھی چلا. سامنے سے حور کا بیٹا آ گیا. کہا کہ میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا. حور نے کہا میرے پہلے ہاتھ باندھ دے. ایک روایت میں آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی. ہاتھ کیوں بندھوائے؟ کیونکہ امام حسین کے رقاب میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا تو ہاتھ باندھے. جیسے کوئی قیدی آتا ہے، جیسے کوئی اسیر آتا ہے، ہم کہیں گے حور آپ نے اپنے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے رسیاں باندھی. ذرا شام غریبانہ حسین کی بہنیں، ارے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، آواز دیتے الشام الشام الشام، جزاکم ربکم خیر الجزا. اب جیسے ہی آنے لگے، یہاں سامنے سے امام حسین آئے. امام حسین جسے آگے بڑھنے لگے، پیچھے پیچھے عباس علمدار آ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا عباس آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ دیکھا نہیں حور کے ساتھ اس کا غلام آ رہا، میں آپ کا غلام ہوں. ہم کہیں گے غلام جب مشکیزہ سکینہ لے کے جائے گا، مشکیزہ چھٹ جائے گا، بازو کٹ جائے گا، با شہید ہو جائیں گے. ہاں حضرت مظلوم کربلا. ایک مرتبہ علی اکبر آ رہے ہیں کیونکہ حور کا بیٹا بھی آ رہا ہے. حور نے آ کے امام حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور اپنے رخسار کو امام حسین کے قدموں پہ رگڑنے لگا. امام حسین سے سوال کرتا ہے کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا حور میں نے اس وقت تجھے معاف کر دیا تھا جب تو نے کہا تھا میں تیری ماں پہ درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو آزاد ہو گیا. ہاں حضرت مظلوم ہے، آپ کی آوازیں بلند ہے کہ اس وقت میں نے تجھے معاف کر دیا تھا. امام حسین ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیا کریے، دشمن کو معاف کر دیا کریے. ایک مرتبہ حور کا بیٹا آیا، علی اکبر نے استقبال کیا. حور کا غلام آیا، غازی پاک نے استقبال کیا اور کہا آپ نے تو معاف کر دیا، لیکن جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. ایک مرتبہ ایک کنی دوڑی بھی آئی، کہا حور ارے خیمے سے زینب نے تجھے سلام بھیجا ہے. حور نے کہا ارے یہ وقت آ گیا، نبی زادیہ غلام پر سلام بھیجے. نبی ذاتیہ غلام پر سلام بھیجے. ایک مرتبہ حور آمادہ ہوئے لڑنے جانے کے لیے. بیٹا کہتا ہے میں پہلے جاؤں گا بابا. جوان بیٹا ہوتے ہوئے بوڑھا باپ مقتل میں لڑنے نہیں جائے گا، قتل ہونے نہیں جائے گا، میں پہلے جاؤں گا. حور کا بیٹا گیا، جابار تھا، دشمنوں کو مارتا جاتا تھا، کاٹتا جاتا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی بابا میں گھوڑے سے گر گیا. میں نے دیکھا حور جو ہے ایک لمحے میں جو ہے اپنے بیٹے کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں، لیکن دیکھا حور سے پہلے وہ غریب حسین وہاں پر آ گیا تھا. حور نے سوال کیا حسین، آقا حسین بتائیے کہ جنازہ مقتل میں ہی رہنے دینا ہے کہ خیمے میں لے کے جانا ہے؟
میں کہوں گا سب کا جنازہ جائے گا، علی اکبر کا جنازہ بھی بنی ہاشم کے بچے اٹھا لے جائیں گے، لیکن ایک جانباز کا جنازہ، عباس علمدار کا جنازہ وہیں پر رہ جائے گا، کیونکہ عباس نے کہا تھا سکینہ کا پانی نہیں پہنچ سکا میرے جنازے کو آزادارہ نے مطلوب نے کربلا۔ ہم کہیں گے حسین نے فرمایا نانا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہ جائے، میں کہوں گا یہ شریعت یہ کہتی ہے، اور اس کو جو ہے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے نہیں دیا، مولا حسین اٹھا کے لائے، لیکن عصر کے وقت دیکھا گیا مولا حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی، جھک چکی تھی، کبھی نوجوان بیٹے علی اکبر کا لاشا لائے، کبھی قاسم کے ٹکڑے لائے، کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، عباس کا بازو، واہ حسینہ واہ عباس، لعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون۔ بارے نسکلی سی باتوں کو قبول فرما لے، ہم میں سے جو حج عمرہ و سعید کی متمنی حرمین شریفین قبلتین کی زیارت سے نوازے، پھر دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بستوں کی جانوں مالوں سے تو آبر و اولاد کی حفاظت فرما دے، ہماری امام زمانے کو ضرورت فرما دے، اس وبا سے پوری کائنات کے مخلوقات کو، مخلوقات مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو نجات دے دے۔ تجھے امام زمانہ کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ہے اے امام زمانہ، تجھے عباس علمدار کی کٹے ہوئے بازو کا واسطہ ہے، تجھے عباس علمدار کے علم کا واسطہ جو لہو لہان ہو گیا، تمام کائنات کی مخلوقات کو اس وبا سے نجات دے دے، ہماری امام زمانہ کا ضرور فرما دے، ان کے آباد منصار میں شمار فرما دے۔ ماتم حسین 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 مظلوم حسین مظلوم حسین۔ آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، 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 مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ،
حسین یا حسین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یہیں سے دے دو. آپ کو دے دو. یہ نہیں لیا آ جاؤ. اس کو نہیں لا جاؤ.